बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा ने अपने आप को आर्टिकल 6 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है और इस दफ़ा इस बंदे ने जो लूज बॉल फेंका है, अगर इमरान खान उम्र भर के लिए बाजवा का कैरियर ना ख़त्म कर दे और रहती दुनिया तक बाजवा केसेस में ना उलझ जाए तो आप कहिएगा, क्योंकि जो गलती अब अल्लाह ने बाजवा से करवा दी है, जो भयानक सच अब बाजवा के मुंह से निकला है, सारी जिंदगी पछताता रहेगा कि उसने इमरान खान का तख्ता उल्टा क्यों था और सारी जिंदगी रोता रहेगा कि मैंने ये बात कही क्यों। आपको आफ्ताब इकबाल की पूरी गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। आफ्ताब इकबाल की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई। इमरान खान की तकरीर सुनने के बाद बाजवा ने आफ्ताब इकबाल को कहा कि मैं वो शख्स था जो इमरान खान की सारी ऑडियोज रिकॉर्ड करता था, चाहे वो वजीर आजम हाउस में बैठा हो या कहीं पर हो, मैं सारी रिकॉर्ड करता था। इमरान खान को कहना बाज आ जाए, अगर तुम बाज नहीं आए और मेरी बेइज्जती अपनी तकरीरों में करना बंद नहीं की तो मैं ऐसी ऐसी ऑडियो लीक करवा दूंगा, ऐसी ऐसी ऑडियो लीक करवा दूंगा, उम्र भर तुम मुंह छुपाते फिरोगे। आप अंदाजा कीजिएगा, आफ्ताब इकबाल ने गुफ्तगू की है और उसके बाद उसको अपना पूरे का पूरा वीडियो लॉग यानी वी लॉग उसको डिलीट करना पड़ा है। और डिलीट किन ताकतों ने उसको करवाया है ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज तय हो गई है कि बाजवा जितनी बुरी तरह अब फंसा है, इमरान खान इस लूज बॉल को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब आपको समझ आएगी हकीकत टीवी की वो बात कि 9 अप्रैल की रात को जब प्रिजन वैन बाहर आई थी तो जो इमरान खान जिस जगह पर थे वहां की ऑडियो नहीं आ रही थी और बाजवा को खतरा ये था कि जहां माइक लगे हुए हैं वहां से अब ऑडियो आना बंद होगी, क्योंकि इमरान खान उस रेंज से बाहर चले गए थे और इनको खतरा ये था कि मुझे वो बंदा फारिग ना कर दे। इसीलिए मीडिया पर खबरें चलवाई और इमरान खान सारी जिंदगी कोसते रहे, उस रात अदालतें क्यों खुली। ये आपने क्लिप देखना है, ये असल में क्लिप नहीं है, ये आर्टिकल 6 है और इसके बाद किसके कहने पर आफ्ताब इकबाल ने ये डिलीट किया, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुरू से लेकर एंड तक सुनिए। इमरान खान से लड़ते लड़ते बाजवा का खेल खत्म हो गया है। उस दूसरी सुराग रसानी की तरफ मैं कह तो बैठा कि जी जब आप कहेंगे इसके ऊपर बात कर लेंगे हम। इसी दौरान इमरान खान की स्पीच लग गई। अब इमरान की स्पीच मैं भी सुन रहा था। थोड़ी देर बाद बाजवा साहब का फोन आया, निहायत सीख बात है, आग बगोला। तो कहने लगे कि आप दोस्ती की, आप अहिंसा की और अकोमोडेशन की बात करते हैं, नरमी की बात करते हैं, तो खान को देखा वो क्या कर रहा है, कैसे चिल्ला रहा है मेरे खिलाफ, ये कह रहा है वो कह रहा है। मैं कहा जनाब उसके साथ जो हुई है अगर वो ये भी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। एक चीज होती है ऑनर जो बहुत कीमती है, वो एट स्टेक लग गया बेचारे का। दूसरी चीज होती है जान, जो ऑनर के बाद सबसे कीमती चीज होती है, वो भी एट स्टेक थी और एट स्टेक है। तीसरी चीज होती है इक्तदार, वो उससे भी महरूम हुआ। अगर वो शोर ना मचाए तो और क्या करे। ये बातें होती रही मेरे सामने बड़ी शिद्दत से। जनरल साहब को मैंने कोई बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इस कदर शदीद गुस्से में मैं देख के थोड़ा सा इसलिए परेशान और दुखी हुआ कि जनरल साहब की ये उम्र इस फेज से गुजरने की है नहीं, क्योंकि इस तरह के हालात इसकी मुआवनत करते हैं। ऐसी सिचुएशन इंतहाई फेवरेबल हो जाती है उन आर्ज़ों के लिए। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें इस तरह की बिटरनेस, इस तरह का रिएक्शन उसमें इंडल्ज करने से महफूज रखे। अच्छा जनाब, मुझे कहने लगे कि ये बाज नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या समझ बैठा, इसके दिमाग में खन्नास डाल दिया है किसी ने कि मैंने इसको इख्तदार से बाहर किया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जाएं और वोट लें। इस पर मेरी ख्वाहिश थी ये कहने की कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त किसने खुलवाया था, सुप्रीम कोर्ट के मामलात क्या थे, बाहर प्रिजन वैन किसके ही मां पर आई थी और वो कौन था वाली बहस एक लंबी चौड़ी। लेकिन मैं उस वक्त आई ट्राइड टू बी अ वेरी गुड लिसनर और मुझे यही करना चाहिए था उस वक्त। तो चूंकि मैं उस वक्त इंटरव्यूअर था, मैं उस वक्त पार्टी ना था ना उस वक्त मुझे बनना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा कि ये बात जो आप करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भनक पड़ गई थी कान में, इंतहाई खतरनाक बात वो करना चाह रहे थे। मैंने कहा ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है या आप रिकॉर्ड पे। कहने लगे कि मैं ये बात चाह रहा हूं कि तुम इमरान तक पहुंचाओ। मैंने गुजारिश की कि जी मैं इस तरह तो कम्युनिकेट नहीं करूंगा,
کیونکہ یہ بیڈ ٹیسٹ میں یہ بات ہے اور میں نہیں پسند کروں گا کہ میں ان تک یہ بات لے کر جاؤں اور ان کے گوش گزار کروں اور معاملات کو مزید بھڑکاؤں، لیکن میں کسی نہ کسی طرح ان کے کان میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ویلاگ میں اس کا تذکرہ کروں گا، چاہے میں اس کا اجمالی جائزہ لوں، لیکن میں تذکرہ ضرور کروں گا اور میں آپ سے اس کی اجازت لے رہا ہوں کہ میں اسے ایز اٹ از لگا دوں گا اس میں، لیکن آف کورس بریفلی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں مزید ڈیٹیلز میں جاتا۔ جو انکشاف انہوں نے کیا خواتین حضرات، وہ بڑا عام تھا، بڑا لرزہ خیز تھا، اور لرزہ خیز عمران کے لیے نہیں، خود جنرل باجوہ کے لیے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے اور اب آپ اس کو یہ کر دیں، اب آپ اس کو وہ کر دیں، تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا۔ اب میں نے کہا بھی جنرل صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنے خلاف جائے گی؟ کہتے میں نہیں اب گھبراتا، میں نہیں ڈرتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل ہی بہت غصے کی آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے، جس پر میں نے باقاعدہ اپنے آج ویلاگ میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو بہت پریشان کر سکتی ہیں الٹیمیٹلی۔ اگر آپ فٹ ہیں تو فٹ رہیں، اس ایج میں تو آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اس طرح کے معاملات کا۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی ایسی اس کی چیزیں جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، خود ریکارڈ۔ اچھا مجھے اس سے لگا کہ جنرل صاحب چھوٹے سے جیمز بانڈ بھی ہیں کہ میں خود ریکارڈ کیا کرتا تھا، یا انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی زور دیتے ہوئے کہا کہ میں خود کرتا تھا، فیض کو بھی نہیں پتا، فیض کو بھی نہیں، جیسے ایک دم جیسے کہتے ہیں نا فیض کو سیکیور کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا، یا میرے اندر کے سو کالڈ گھاگ صحافی نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ فیض صاحب کو بچانے کے چکر میں ہے یا اونس سارا اپنے اوپر لینے کے اس میں۔ ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئی ہوگی گفتگو، ریکارڈنگز بے شمار ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ فیض کو بھی نہیں پتا، میں خود کرتا رہا ہوں، میں نے خود کیا، خود کروایا ریکارڈ، اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں پھر بتاؤں گا، پھر میں ریویل کروں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ میں نے کہا جنرل صاحب، بڑے افسوس سے میں نے مثال دی کہ جو آڈیو اس کی لیک ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، مجھے بہت دکھ ہوا، بڑی شرم آئی وہ باتیں سن کر، وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں جو بھی ہیں، لیکن بیڈ ٹیسٹ ہے میرا۔ اس نے اس کا بال بھی بانکا نہیں کیا، وہ جو ہے سو ہے، سب کے سامنے ہے، پہلے وہ کیا ہوتا تھا اب کیا ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ اگر اس سے نہیں گھبرایا تو اس سے کیا ڈرے گا؟ اور دوسرا میں نے پھر ریپیٹ کرتے ہوئے نے کہا کہ اس سے نقصان اس کا تو نہیں ہوگا، آپ کا بہت ہوگا، آپ کا ہی نہیں آپ کے تمام ساتھیوں کا ہوگا، کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے اس بیچارے معصوم نواز شریف کو شکنجے میں آپ نے پھنسایا تھا۔ آپ ایک طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ آخر وہ شور مچا رہے ہیں نا کہ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کے نواز شریف کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا اور عمران اس کا بینیفیشری ہے، تو اس کا نیٹ ریزلٹ تو یہ ہوگا۔ اور آپ کی یہ بات کسی نے اس لیے نہیں ماننی، نون لیگ کو ایک نیریٹو شاید مل جائے، لیکن اس میں بھی جان اس لیے نہیں ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں نواز شریف پر، ان کی فیملی پر، ان کے بھائی پر، ان کی فیملی پر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے۔ بھائی جان یہ معاملات تو لیجسلیشن کروا کے آپ آف دا ہک ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ تو آپ ایک دفعہ پھر غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، پھر سٹیٹ سیکرٹس کا انہوں نے کوئی تذکرہ کیا، اس پر بھی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا۔ تو یہ ایسی ایک فضول سی بحث شروع ہو گئی ہے جس کا خام خواہ مجھے اس کے بیچ میں اپنے آپ کو رگیدنا پڑا۔ میں نے یہی بات ان سو مینی ورڈز خان صاحب کے بھی گوش گزار کر دی ہے، اور خان صاحب نے اس کے آگے جو ریئیکٹ کیا ہے جس طرح، وہ اسی طرح تھا جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اسے کہو کہ جتنا زیادہ اور شور مچانا چاہے مچا لے، ابھی تو میں اس کے پیچھے گیا ہی نہیں، ابھی تو میں نے وہ سارا سلسلہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ آپ کو خام خواہ ایک ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پر آپ اپنی پوزیشن خود کمپرومائز کریں گے۔ وہ ایک پولیٹیشین ہے، وہ بہت لبرٹیز لے سکتا ہے۔ آپ کی جو جولاں گاہ ہے،
جو آپ کی فیلڈ آف ایکٹیویٹی ہے جنرل صاحب وہ انتہائی محدود ہے. مثال کے طور پہ ابھی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے کھل کے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے, حکمت سے کام لینی چاہیے, کیونکہ آپ آرچ رائیول ہیں عمران خان کا اس پوری سچویشن میں. عمران آپ پر کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا, اس کی ایکچوئل پولیٹیکل ٹگ آف وار جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, اور وہ اپنی ساری توجہ انہی پر مرکوز رکھنا چاہ رہا ہے. ہاؤ آپ کی اس بات نے, جس طرح آپ نے یہ لوز بات ادھر میرے ساتھ کر لی, یقیناً جاوید چودھری کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, کیونکہ یو آر ناٹ ٹرینڈ فار a presser, a press talk. You might have squealed something, maybe some slip of tongue, maybe anything. جس کو جاوید چودھری ایک مشاق کھلاڑی ہے, اس نے اپنی تحریر کی زینت بنا دیا, اور عمران اب ایک مشاق سیاستدان بن چکا ہے. اس نے فوراً پک کیا, اس کی پارٹی نے پک کیا, اس کے نیریٹو کو اس سے تقویت ملی. تو ان چیزوں کو ذرا دیکھ کے معاملہ کیجیے گا, کیونکہ سلپری سلوپ پہ عمران نہیں ہے, آپ. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.